یزید بن عبداللہ نے بیان کیا، ان سے ابو بردہ نے اور ان سے ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کی خبر ہمیں ملی تو ہم یمن میں تھے، اس لیے ہم بھی آپ کی خدمت میں مہاجرین کی حیثیت سے حاضر ہونے کے لیے روانہ ہوئے۔ میں تھا، میرے دو بھائی تھے، میری عمر ان دونوں سے کم تھی۔ دونوں بھائیوں میں ایک ابو بردہ تھے اور دوسرے ابو رحم، یا انہوں نے یہ کہا کہ اپنی قوم کے چند افراد کے ساتھ، یا یہ کہا 53 یا 52 آدمیوں کے ساتھ یہ لوگ روانہ ہوئے تھے۔ ہم کشتی میں سوار ہوئے تو ہماری کشتی نجاشی کے ملک حبشہ پہنچ گئی، اور وہاں ہمیں جعفر بن ابی طالب رضی اللہ عنہ اپنے دوسرے ساتھیوں کے ساتھ ملے۔ جعفر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہاں بھیجا تھا اور حکم دیا تھا کہ ہم یہیں رہیں، اس لیے آپ لوگ بھی ہمارے ساتھ یہیں ٹھہر جائیں۔ چنانچہ ہم بھی وہیں ٹھہر گئے اور پھر سب ایک ساتھ مدینہ حاضر ہوئے۔ جب ہم خدمت نبوی میں پہنچے تو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم خیبر فتح کر چکے تھے، لیکن آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرے مجاہدوں کے ساتھ ہمارا بھی حصہ مال غنیمت میں لگایا، یا انہوں نے یہ کہا کہ آپ نے غنیمت میں سے ہمیں بھی عطا فرمایا، حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی ایسے شخص کا غنیمت میں حصہ نہیں لگایا جو لڑائی میں شریک نہ رہا ہو، صرف انہی لوگوں کو حصہ ملا تھا جو لڑائی میں شریک تھے۔ البتہ ہماری کشتی کے ساتھیوں اور جعفر اور ان کے ساتھیوں کو بھی آپ نے غنیمت میں شریک کیا تھا، حالانکہ ہم لوگ لڑائی میں شریک نہیں ہوئے تھے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 3136۔ بن آئینہ نے کہا، ہم سے محمد بن منکدر نے اور انہوں نے جابر رضی اللہ عنہ سے سنا، آپ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ جب بحرین سے وصول ہو کر میرے پاس مال آئے گا تو میں تمہیں اس طرح 3 لفظ دوں گا۔ اس کے بعد آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی اور بحرین کا مال اس وقت تک نہ آیا۔ پھر جب وہاں سے مال آیا تو ابو بکر رضی اللہ عنہ کے حکم سے منادی نے اعلان کیا کہ جس کا بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر کوئی قرض ہو یا آپ کا کوئی وعدہ ہو تو ہمارے پاس آئے۔ میں ابو بکر رضی اللہ عنہ کی خدمت میں گیا اور عرض کیا کہ مجھ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا تھا، چنانچہ انہوں نے 3 لب بھر کر مجھے دیا۔ سفیان بن آئینہ نے اپنے دونوں ہاتھوں سے اشارہ کر کے لب بھرنے کی کیفیت بتائی۔ پھر ہم سے سفیان نے بیان کیا کہ ابن منکدر نے بھی ہم سے اسی طرح بیان کیا تھا، اور ایک مرتبہ سفیان نے سابقہ سند کے ساتھ بیان کیا کہ جابر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ میں ابو بکر رضی اللہ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوا تو انہوں نے مجھے کچھ نہیں دیا، پھر میں حاضر ہوا اور اس مرتبہ بھی مجھے انہوں نے کچھ نہیں دیا، پھر میں تیسری مرتبہ حاضر ہوا، عرض کیا کہ میں نے ایک مرتبہ آپ سے مانگا اور آپ نے عنایت نہیں فرمایا، دوبارہ مانگا پھر بھی آپ نے عنایت نہیں فرمایا، اور پھر مانگا لیکن آپ نے عنایت نہیں فرمایا۔ اب یا آپ مجھے دیجئے یا پھر میرے بارے میں بخل سے کام لیجئے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ تم کہتے ہو کہ میرے معاملے میں بخل سے کام لیتا ہے، حالانکہ تمہیں دینے سے جب بھی میں نے منہ پھیرا تو میرے دل میں یہ بات ہوتی تھی کہ تمہیں کبھی نہ کبھی ضرور دینا ہے۔ سفیان نے بیان کیا کہ ہم سے عمروں نے بیان کیا، ان سے محمد بن علی نے اور ان سے جابر نے، پھر ابو بکر رضی اللہ عنہ نے مجھے 1 لب بھر کر دیا اور فرمایا کہ اسے شمار کر۔ میں نے شمار کیا تو 500 کی تعداد تھی۔ اس کے بعد ابو بکر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اتنا ہی 2 مرتبہ اور لے لے، اور ابن المنکدر نے بیان کیا کہ ابو بکر رضی اللہ عنہ نے فرمایا تھا، بخل سے زیادہ بدترین اور کیا بیماری ہو سکتی ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 3137۔ عمرو بن دینار نے بیان کیا اور ان سے جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مقام جورانہ میں غنیمت تقسیم کر رہے تھے کہ ایک شخص ذوالخویسرہ نے آپ سے کہا، انصاف سے کام لیجئے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر میں بھی انصاف سے کام نہ لوں تو بدبخت ہوا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 3138۔ عبد الرزاق نے خبر دی، انہیں معمر نے، انہیں زہری نے، انہیں محمد بن جبیر نے اور انہیں ان کے والد نے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بدر کے قیدیوں کے بارے میں فرمایا تھا کہ اگر مطعم بن عدی جو کفر کی حالت میں مر گئے تھے زندہ ہوتے اور ان نجس ناپاک لوگوں کی سفارش کرتے تو میں ان کی سفارش سے انہیں فدیہ لیے بغیر چھوڑ دیتا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 3139۔ ابن مسیب نے بیان کیا اور ان سے جبیر بن مطعم رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ میں اور عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا، یا رسول اللہ،
آپ نے بنو مطلب کو تو عنایت فرمایا لیکن ہم کو چھوڑ دیا، حالانکہ ہم کو آپ سے وہی رشتہ ہے جو بنو مطلب کو آپ سے ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بنو مطلب اور بنو ہاشم ایک ہی ہے۔ لیث نے بیان کیا کہ مجھ سے یونس نے بیان کیا، اور اس روایت میں یہ زیادتی کی کہ جبیر رضی اللہ عنہ نے کہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بنو عبد شمس اور بنو نوفل کو نہیں دیا تھا، اور ابن اسحاق صاحب مغازی نے کہا ہے کہ عبد شمس، ہاشم اور مطلب ایک ماں سے تھے، اور ان کی ماں کا نام عاتقہ بنت مرح تھا، اور نوفل باپ کی طرف سے ان کے بھائی تھے، ان کی ماں دوسری تھیں۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 3140۔